ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي یا حبیب اللہ۔ ایک دفعہ دوبارہ درود پاک پڑھیں اور ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جب ان اللہ و ملائکۃہ یصلون علی النبی پڑھا جائے تو بندے پہ واجب ہے کہ وہ درود پاک پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیک میرا ارادہ تھا کہ میں پہلے تلاوت کرتا پھر نعت پڑھتا اس بعد گفتگو کرتا، لیکن آپ مفتی صاحب تشریف لے آئے ہیں، میں دوبارہ زیادہ آپ کے اور ان کے درمیان حائل نہیں ہوتا۔ اللہ کی حمد اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات پاک پہ خربوں دفعہ درود و سلام کے بعد بندگان خدا میں سے کم ترین بندے کی طرف سے، خاکسار کی طرف سے جتنے انہوں نے القاب میرے ساتھ لگائے ہیں، تو اللہ ان کے لفظوں کا صدقہ اللہ مجھے سعادتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ تو اس بندہ عاجز کی طرف سے آپ کے سب کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الیکشن کے دن ہیں اور آج کل میں تصوف کے متعلق، وجد و حال کے متعلق، اسباق کے چشتیہ اور قادریہ کے متعلق گفتگو نہیں کر رہا، آج کل میں بابا جی کی زبان بول رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور بابا بھی بڑا بابا ڈاڈا بابا ہے، ہمیں کبھی کوئی ضرورت ہو بابے کا کلام، بابے کا کلپ اس کے پہلے پہنچا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے اس علاقے میں بابا جی شرف پرشین مجھے پاس بٹھا کے بابا جی نے آج کل جو ایک بچہ الیکشن پر کھڑا ہوا ہے اس کے باپ کا نام لے کے بابا جی ٹھیک تسلی کی تھی۔ ابھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا تو وہ ویس نامی بندہ عمر کا بیٹا جناب وہ الیکشن لڑے گا، بابا نے اس وقت ڈٹ کے فرما دیتا، فرمایا کہ انہیں ممتاز حسین قادری دی لبیک والی فلیکس پاڑی ہے، اللہ ان کی نسلوں پاڑ دے گا۔ پتہ نہیں یار بابے کی پہنچ کہاں تک ہے، بابے کی سوچ کہاں تک ہے۔ کسی بندے کو کوئی ضرورت ہوتی ہے ابھی اس کو فکر ہوتی ہے اور بابے کا اسی موضوع پہ بیان اس تک پہنچ جاتا ہے۔ تو بابے جی کی باتیں میں چاندے کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ بھئی ستے تو نہیں جی؟ ایک ہی جاننا دنیا قدر نبی دا، ایک ہی جاننا دنیا دار ستے پہلے جا قدر نبی دا، ایک ہی جاننا دنیا دار نبی دے۔ انج نہیں ذرا پتہ لگے جوان بولتے پہنے۔ آج جڑا چپ کیتا نا تو میں تم پتہ ہریانہ دا سید ہاں تو ماں کے کرسی پر کے باہر چک کے سٹ دینا، ایڈی میں آج دی جڑی چنگی نہیں ہوندی۔ اس موضوع تے آج دی نہیں ہے اپنی ذات واسطے بڑی آج دی میں تھوڑی قدمہ دی خاک ہاں، لیکن جو نموس رسالت دی گل آوے تو پھر تجھی گل نہیں برداشت۔ قدر نبی دا ایک ہی جاننا ذرا بھئی باواں چوں کٹ کے ذرا قدر نبی دا ایک ہی جاننا واہ 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 ہن گل پتہ لگے۔ قدر نبی دا جانن والے انہیں کیا پتا کہ نبی کا قدر کیا ہے۔ ہمیں ان سے کوئی دشمنی نہیں، ان بدبختوں نے لوگوں کو پیسے دے کے انہیں اسمبلیوں میں لے کے آئے، الیکشن لڑائے، اور الیکشن لڑانے کا وجہ کیا تھی کہ جناب وہ کہیں گے کہ جناب قانون پاس ہو جائے،
اور قانون کیا پاس ہو، میں تصدیق کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ کے نبی ہیں، اور اسمبلی میں جو رول تھا، جو قانون تھا، وہ تھا کہ میں حلف دیتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہے۔ کیا ہے؟ خاتم النبیین ہے۔ سادہ میاں محبوب احمد صاحب زندہ باد، سادہ میاں محبوب احمد صاحب زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، آیا اسمبلی بڑے لوگ بیٹھے سن، اتنے پیر بھی بیٹھے سن، مرید بھی بیٹھے سن، 11ویں دین والے بیٹھے سن، 12ویں دین والے بیٹھے سن، بڑے لوگ بیٹھے سن۔ ہر بندے نو فکر پہ گئی، خطرہ پہ گیا کہ جے میں نے ہاں جہاں ملائی کرسی نکل جانی ہے۔ ایک میر ظفر اللہ جمالی، واہ میر ظفر اللہ جمالی تیری بھی واہ واہ، اس نے کیا اللہ کر کے ساری اسمبلی غرق ہو جائے تے وچ میں بھی غرق ہو جاؤں۔ انہیں کہا میں ایسی وزارت جتی مارنا وا جیڑی وزارت اس واسطے ملے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں غداری کرا۔ اس نے استعفیٰ دے کے واپس چلا گیا، وہ تا نکل گیا پاکستان دا وزیر اعظم ریاسی، وہ تا نکل گیا، لیکن بابا جی بہ گئے۔ بابا جی نے فرمایا کہ جتنی دیر تک یہ قانون تبدیل نہیں ہوگا میں یہاں سے اٹھنے والا۔ اب جناب انہوں نے حملہ کیا، 8 بندے شہید کیے، پورا پاکستان بند ہوا۔ اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کے مطالبے مانتے ہیں، قانون تبدیل ہوا۔ اس لائن جس بندے نے یہ ساری سازش کی تھی اس کو نکالا گیا، ساری پارٹیوں والوں نے سازش کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت ڈاکہ مارا۔ یہ جو ووٹ ہے، میں میاں صاحب سے آپ بھی آج ہی بات کر رہا تھا، یہ ووٹ جو ہیں ووٹوں کے حق میں نہیں ہوں۔ ایک عالم دین کا ووٹ ہو، شیخ الحدیث کا ووٹ ہو، ایک چرس بیچنے والا کا ووٹ ہو، برابر ہے۔ ہم اس لیے ادھر آئے ہیں کہ ادھر یہ رواج ہے، ہم نے کہا نبی دی خاطر اے بھی رواج کرنے ہیں، اور ہم اسمبلی میں پہنچ کے وہاں پہ ان کو کہیں گے خبردار 95 سیٹ پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اور تفسیر ناموس رسالت پہ کسی قسم کا کوئی ڈیل نہیں ہے، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت پہ کسی قسم کا کوئی سودا کرنے والے۔ اور یہ تحریک لبیک وجود میں آئی، اور یہ آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھی عاشق رسول ہیں۔ میں لطیفہ سناتا ہوں آج کل بچوں کو، ہمارے ننکانے میں بڑے مرزائی بفر گئے، بڑے جناب انہوں کو عہدے آ گئے، وہ کالج دے منڈیاں انہوں کو بے ادبی کی تھی، کالج دے منڈیاں آن بجایا، ٹھیک ٹھاک لتریشن کی تھی، سائرن باہر کر دیتا، گھروں باہر کر دیتا، رولے پہ گئے۔ اب جب رولا تھوڑا کم ہوا تو وہ ایک جو مرزائی تھا نا، وہ موٹر سائیکل لے کے جا رہا، اس وقت موٹر سائیکل بڑی ویلیو ہوتی تھی، موٹر سائیکل میں جا رہا تھا، پیچھے سے ایک دکاندار نے آواز دی تھی، او ٹیچی ٹیچی۔ مرزائی نے مڑ کے ویکھیا، انہیں کہا موٹر سائیکل پجائی سیدھا تھانے، انہیں جی مینوں سادہ ٹیچی ٹیچی۔ تھاندار نے کہا ٹیچی ٹیچی سادہ ہے، سدو بھائی تو ٹیچی ٹیچی کو سادہ ہے؟ انہیں کہا جی اینوں پوچھے ٹیچی ٹیچی کی ہے؟ تھاندار پوچھا تو بھی دس ٹیچی ٹیچی کی ہے؟ انہیں کہا جناب ٹیچی ٹیچی جڑے ساڈے نبی تے فرشتہ ہوندے ہیں نا، انہاں نام ٹیچی ٹیچی۔ اس نے کہا ہے انہاں دے نبی دا فرشتہ ہوندا نام ٹیچی ٹیچی ہے۔ وہ مسلمان نے کہا یار ساڈے جڑے نبی دے فرشتے ہوندے انہاں نام جبریل امین۔ سبحان اللہ۔ انہوں آکھو میرے سامنے کھلو کے 72,000 دفعہ پڑھے جبرائیل امین جبرائیل امین جبرائیل امین، میں تو ٹھنڈ پہ گئی۔ اصل جی مرزائی نو پتا سی کہ انہاں دا نبی بھی جھوٹا ہے تے ٹیچی ٹیچی بھی جھوٹا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک
ان کو پتا تھا کہ چچڑی جی بھی جھوٹا ہے تو انہوں نے نبی بھی جھوٹا ہے. آج آپ کے پاس موقع ہے, کسی پارٹی دا بندہ ہوئے, کسی بھی پارٹی دا بندہ ہوئے, اپنے آپ کو کچھ بھی خواندہ ہوئے, مولانا خواندہ ہوئے, پیر خواندہ, کوئی ہوئے, کسی دوجی پارٹی دا بندہ ہوئے, تسی ان دے سامنے کھلو کے بابا جی طرز آکھو تاجدار ختم نبوت تے جے تو ان دا رنگ اڑ جائے تے لتاں کمبل لگ پین تے پھر سمجھو اندروں بھی سڑ گیا تے باہروں بھی انہوں پتہ ہے میں بھی جھوٹا ہے, میری پارٹی بھی جھوٹی ہے. تے جے تو ان دے چہرے تے مسکراہٹ آ جائے تے اگوں بھی آکھے تاجدار ختم نبوت, پھر سمجھا جے اگوں اجے اندروں ہرا ہے, پھر اندرہ گل کر رہا یار گل کر ووٹ دی. تے جے تاجدار ختم نبوت دی گل سن کے ان دا رنگ بھی اڑ جائے تو پھر سمجھو کہ اندروں بھی سڑ گیا تو باہروں بھی سڑ گیا. سانو ایک بڑا ہوتا نہ دیندے نے, مینے مار دینے ہوندے نے جناب یہ پیران نو ووٹ نہ دیا جے, یہ ضائع ہونے نے. اب بیوقوفو ساڈے ووٹ تا نبی دی بارگاہ جا لیندے نے. اسی تا اگر دکھاوے واسطے بھی درود پڑھیے وہ بھی قبول ہے, تے ووٹ کیویں ضائع ہو سکتا ہے؟ ساڈا ووٹ ضائع ہونا نہیں ہے. نہیں تو کئی دفعہ ساڑھے شہیدان دی قبراں نوں پانی پیائے تو انہاں دیاں کئی مہینیاں بعد انہاں دی قبراں انہاں دیاں لاشاں بھی ضائع نہیں ہوئیاں. جے ساڑھے ووٹ ضائع ہوندا ہے تو ساڑھیاں لاشاں بھی ضائع ہوندیاں. اور انہاں دے جڑے مردے نے, جنرل مشرف بڑا بدماشی کردا سی, بڑے آکڑدا سی, میں مولویوں نے جی کر دیاں گا. اینا بندیاں جو اتنے بندے بیٹھے نے, کوئی بندہ میں کھڑا ہاتھ کھڑا کر کے کر دے آکھے جی میں جنرل مشرف دی قبر نوں جاننا ہاں, میں فوری طور تے انہوں 5000 روپیہ نام دیاں گا. قبر نوں کوئی نہیں جانتا. تے جنہوں مرضی پوچھو بابا جی خادم حسین دی قبر کتے ہوئے, یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول فیصلے ہو چکے نے. اجے بھی تمہیں عقل نہیں آئی, اجے بھی عقل نہیں آئی. بھئی تم ووٹ کس بندے کو دے رہے ہو؟ جنہوں نے ممتاز حسین قادری کو شہید کیا, تم ووٹ کس بندے کو دے رہے ہو؟ جنہوں نے آسیہ ملونہ کو باہر بھیجا, تم ووٹ کس بندے کو دے رہے ہو؟ جنہوں نے مساجد کے سپیکر اتار دیے, اور تم کس بندے کو ووٹ دے رہے ہو؟ جنہوں نے کرب و بلا کی طرح 14 اگست ہے جب لوگ ہندوستان سے بندہ اپنی بیٹی کو لے کے دہلیز پہ آیا, دروازے پہ آیا, کہہ رہا بیٹا تو یہ باہر نہ جائیں, سکھ نہیں ہندو نہیں, ہون بیٹا دس عزت بچاؤنی ہوں کہ ایمان بچاؤنے. اور بیٹیاں اپنی گردنیں ایسے کر کے دہلیزوں پہ لیٹ گئے, ابا جی میں نے ذبح کر دیو میری عزت بچ جائے. اور باپوں نے اپنی بیٹیوں کو ذبح کیا. جتنے پاکستان میں وزیر اعظم آئے سب نے اس دن شہداء کے بڑوں کو بلایا, ان کو انعام دیے, ان سے باتیں سنی. ایک بڑھا بندہ, بیوقوف بندہ, احمق بندہ, ان نے پہلی دفعہ پاکستان کے اندر پتہ نہیں 40 کروڑ روپے لا کے پاکستان دی سمجھ میں مجرا کروایا. تو انہوں نے ووٹ دے ہو گے جنہوں کو پاکستان کا حیا نہیں ہے, جن کو شہداء کا حیا نہیں ہے. اور میں یہ کہتا ہوں ہم کسی عورت پہ اعتراض نہیں کرتے, ہمارے بابا جی نے ہمیں بات, لیکن بات میں سنانے والا ہوں. یہ جو مریم صاحبہ ہے نا, مریم صاحبہ میں اس لیے کہا کہ نبی علیہ پاک فرمایا کہ تھی پان مشرق کی ہوئے تھی ہوں دی. میں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ مریم صاحبہ جو آپ سرخی لگاتی ہیں نا, یہ ٹیکس کے پیسے ہیں, بچوں کے خون پسینے کے پیسے ہیں. تمہیں کیا پتا ہو کہ جس بندے کی 15,000 تنخواہ ہے 10,000 بل آ جاتا ہے. یہ جو بس پرس پہنتی ہو نا, وہ کہتے ہیں مگرمچھ کا چمڑا. یہ مگرمچھ کا چمڑا نہیں ہے, مزدوروں کا چمڑا ہے. اور یہ وہ تیری سرخی کی جو قیمت ہے بیٹا, وہ بتاتے ہیں کہ
1000 کی تیری سرخی آتی ہے، اور گجرات میں ایک ہاسپٹل کے سامنے ایک بندہ اپنی 2 بیٹیاں 32,000 میں بیچ گیا کہ میری بیوی کے دوائی کے پیسے نہیں ہیں۔ لاہور میں ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا، بچی آئی، اس نے کہا کہ میرا اللہ کے لیے علاج کرنا ہے۔ پھر بچی نے کہا ڈاکٹر صاحب میرے پیٹ میں جو بچہ ہے بیٹا ہے، اس نے کہا بیٹا ہے، کہ ڈاکٹر صاحب بیچنا چاہتی ہوں کہ پہلے میرے بچوں کے پاس دودھ نہیں ہے، ڈبے میرے بچوں کے پاس کھانا نہیں ہے، میں اس کو بیچ کے ان کو پال لوں گے۔ بیٹا تیرے باپ نے جو کتے رکھے ہوئے ہیں نا، ان کے لیے جو خوراک ہے وہ انگلینڈ سے آتی ہے، اور تجھے پتا ہے کہ تھر کے بچے ماں کے گود میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے مر گئے ہیں۔ تمہارے کتوں کو بیرون ملکوں سے پانی آئے پینے کے لیے، اور تھر کے بچے جو ہیں وہ پیاس سے مر جائیں۔ اس لیے ساتھیوں ہمیں سنجیدہ ہونا پڑے گا، ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ سے وفاداری کرنی پڑے گی۔ میاں صاحب نے آج بڑی بات کمال کی کر دی۔ میں عرض کیا، میں اگر قانون پاس ہو جاتا، جیسے کئی قانون پاس ہوئے، کئی علاقوں میں قانون پاس ہوئے، کئی ملکوں میں قانون پاس ہوئے، انہوں نے مسجدیں گرا کے وہاں پہ مسجدوں کے اندر شراب خانے بنا دیے۔ ہمارے سامنے اندلس کی مثال ہے، جب مسلمانوں سے غلطی ہوئی انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ کوئی بندہ نبی کی بے ادبی کر لے اس کو معاف کر دیا جائے، اور پھر انہوں نے ایسا کیا کہ انہوں نے کہا قاضی صاحب سے یہ غلطی ہوئی۔ جیسے ہمارے لوگ ہر دفعہ جا کے سمجھنے کہتے ہیں جناب 95C کا جو قانون ہے وہ بڑا غلط استعمال ہو رہا ہے، تو انہوں صرف ایک ہی قانون نظر آتا ہے جو 95C ہے، سیدھا قانون تو کو کیڑا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نموز کے متعلق جو بات ہے وہی تمہیں کڑوی لگتی ہے۔ اصل میں یہ ایجنٹ ہیں یہودیوں کے، اور یہ مرزائیوں کے غلام ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی مرزائی ساڈے بھین بھرا نے۔ بابا جی خادم صاحب نے ہم کیا بات فرمائی، فرمایا کہ بعض شاہ جی مجھے فرمانے لگے، شاہ جی بعض بندے کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اتنی شانوں والا ہے، مرزائی ایسا بدبخت ہے، ان کا اپنے موازنہ نہیں کرنا چاہیے۔ بابا جی فرمایا کرتے تھے میں تو جانا وہاں کہ پیر میرے لیے شاہ دی گلی دا جڑا کتا ہے مرزا غلام القادیانی نے متر ورگا بھی نہیں گا، مرزا غلام کرنے کے، اور بدبخت میرے نہیں پتہ لگتا کہ پخانے والا گوڑ کیڑا تے گوڑ کیڑا روڑا کیڑا تو وہ بھی کھا جاتا سی، وہ تو سور تو بدتر سی۔ وہ تو اسی کسی بھی اپنے عالم نال بھی انہوں کوئی جوڑ نہیں رلا دے کہ ساڑھے فلانا عالم انہی حدیثاں ہوندیاں تو نوندیاں نہیں سن، اسی تو نہیں کہ پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ دا جڑا گلی دا کتا ہے انہیں پیشاب ورگا نہیں، یہ انہیں ساڑھے پین پرانے تواڈے ہون دے ساڑھے مرزائیوں کا جو یار ہے، مرزائیوں کا جو یار ہے، نبی جنہیں ہون ہاتھ اندر رکھے نا تے ان دی خیر نہیں ہے گی۔ ذرا مرزائیوں کا جو یار ہے، جنہوں مرزائیوں نے بہت ہی ہمدردی نا وہ اتھوں نکل کے تجھے پارٹیاں چلا جائے۔ مرزائیوں کا جو یار ہے، گل ہوئی نا، جڑے مرزائیوں نے بھین بھرانے ساڈے کچھ لگ دے نہیں، کچھ بھی نہیں لگ دے۔ اور مرزائیوں کو پتا ہے کیا سزا ہے اگر اسلامی ملک اندر کی گردن اتارے جاتی؟ یہ ختم نبوت کے غدار ہیں۔ اور دوستو آج لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی چیز سناتے ہیں۔ آپ نے ہر بندے کے سامنے ایک تو نعرہ لگانا ہے بڑی حکمت کے ساتھ ہے، جی اندر رنگ اڑ جائے تو پھر ٹر پینا، تو جی اندر چہرے مسکراہٹ آئے انہوں نے یار ووٹ اسی اپنی چتراہٹ واسطے نہیں لیندے پے۔ یہ میاں صاحب موجود ہیں، میاں صاحب ہر جگہ پہ بات کرتے ہیں کہ میں اس عمر چتراہٹ واسطے نہیں آیا، میں اس واسطے کوئی میں بڑا چودھری بن نہیں آیا، چتراہٹ ان کے بعد پہلے ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں اس لیے آیا ہوں کہ ناموس رسالت پہ پہرا دیتے دیتے میری بھی کوئی بات بن جائے، میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ منہ دکھانے والا بن جاؤں کہ میں نے آپ کے ناموس کے لیے میں قدم اٹھائے تھے۔ اس لیے اب آپ نے اپنے مذہب کا بھی دفاع کرنا ہے اور علماء کی تقریریں سننی ہیں، اور بات یہ ہے کہ یہ ان کی اصل پہچان بھی کرنی ہے۔ سعد بھائی رضوی ایک شعر پڑھتے ہیں جس کا مفہوم میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یزید بندہ کہتا ہے نا کہ میں حسینی ہوں،
پھر یزیدوں کا ڈر نکالنا چاہیے، یزیدوں کا ڈر نکالنا چاہیے۔ انہوں نے کی ہے بابا جی کی بے ادبی۔ بابا جی اس دور کے مجدد ہیں، اللہ کے ولی ہیں، آپ نے اس معاملے میں تجدید کی ہے، آپ نے اس معاملے میں تجدید کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نبی دی نموز سے نکلو، آپ نے اس کے متعلق لوگوں کو ہلایا ہے، اس معاملے میں آپ نے لوگوں کی اصلاح فرمائی ہے۔ اور بابا جی رحمت اللہ علیہ آپ کے صاف فرمایا کہ جڑا ساڈا رستہ روک دے، ساڈا نہیں روک دے، دین دا رستہ روک دے، ساڈا رستہ نہیں روک دے، دین دا رستہ روک دے نے۔ اور پاکستان دا جڑا تخت ہے اندے تے دین آنا ہی آنا ہے۔ تسی دین نو ڈک سکدے نہیں ہے، کیوں ڈکو گے؟ بڑے بڑے فرعون آئے، بڑے بڑے لوگ آئے، اب جو نام و نشان مٹ گئے۔ اس لیے ساتھیوں بڑی حکمت کے ساتھ، دنائی کے ساتھ، یہ ہر بندہ ہمارا ورکر ہے، اور ہر بندہ جو ہے وہ نموس رسالت کے لیے کام کرے، دن رات کرے، اور اپنا کمر باندھ کے کرے۔ اور چاچے بابے تائے جنہیں اب تو غیر بھی کہنے لگتا ہے میاں مرحوب جو ہے نا بازی لے گئے، اب تو اور پارٹیوں والے بھی کہتے ہیں جناب لگتا ہے کہ میاں مرحوب صاحب، لگتا نہیں وہ بازی لے گئے، لگتا نہیں ہو گیا جی۔ ہوتا اکثر پارٹیوں نے یار میاں مرحوب صاحب جو کمپین کرتے پھر نا لگتا ہے ابھی کم بن گیا ہے، تو بنیا کم ہے۔ اب تو جناب پورے علاقے کی ہوا یہ ہے کہ میاں صاحب کامیاب ہیں۔ آج لوگ تو ہمیں گھر بلا کے کہتے ہیں جناب تواڈے نال تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ دا فضل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص عنایت ہے، اللہ پاک تواڈا میرا حامی و ناصر ہوئے۔ میرا ارادہ سی کہ میں کڑی ویکھ کے گفتگو کراں اور 10 منٹ تو اگے نہ جاواں، لیکن کڑی میں لے کے نہ آیا، وہ میرے موبائل جیب وچ رہ گیا، تو شاید 10 منٹ تو زیادہ گل ہو گئی ہوگی، لازمی ہو گئی ہونی ہے۔ میں دلیت میری یہ سی، میں انہیں معذرت چاہنا وا کہ بھئی اگر میں کسی نے دبکا شبکا مارے انہیں معذرت چاہنا، لیکن میں دبکا اپنی ذات واسطے نہیں مارے۔ میں تو پتہ ہے کہ میں گفتگو کرنا، میں اپنا نام ہی نہیں لین دینا، بس میرا لوگوں کو پتہ ہے میرا نام افضال حسین ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ لیکن جتنے نبی دی گل آوے اور پھر انہاں دناں چ بابا جی فانس کر کے جو صحابی رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلوار دیتی نا، پھر اس طرح کر کے ٹرے، یار لبیک کو اج کل اس طرح کر کے ٹریا کرو، اپنے واسطے نہیں، نبی دی نموس واسطے۔ اللہ تہاڈا حامی و ناصر ہوے۔ جزاکم اللہ فی الدارین۔ السلام علیکم۔